الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کی رضا کی خاطر صاحب حیثیت شخص پر حج بیت اللہ فرض ہے، اور جو شخص نہیں کرتا، عملی طور پر انکار کرتا ہے یا عقیدے کے لحاظ سے انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. صاحب حیثیت ہے، کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے، اور پھر بھی حج نہیں کرتا، تو ایسے شخص سے اللہ بے نیاز ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا. فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے، من حج للہ، اللہ کی رضا کی خاطر جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں کرتا، فحش گوئی، لڑائی جھگڑا گناہ، کوئی ایسا غلط کام خلاف اولا مکروہ نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایسا واپس آئے گا معصوم ہو کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر، جیسا کہ اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، اس طرح گناہوں سے معاف ہو. یہ اشہر حج کے ایام چل رہے ہیں. شوال کا مہینہ اور ذوالقعدہ کا اور ذی الحجہ کے تقریباً 10 دن یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں. اگر کوئی شخص رمضان میں حج کا احرام باندھ لے تو احرام اور نیت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ حج کے ایام شروع ہی نہیں ہوئے. چھوٹی عید کا چاند جب نظر آتا ہے تو اشہر حج شروع ہوتے ہیں. جیسے ظہر کی نماز کا وقت 12 سوا 12 بجے شروع ہو رہا ہے، تو کوئی ظہر کی نماز 11 بجے پڑھ لے تو ظاہر نہیں ہوگی. اشہر حج میں حج کی نیت کرنی ہے، اور اشہر حج وہ شوال یعنی چھوٹی عید والا مہینہ، اور اس کے بعد ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے تقریباً 13 دن ہیں. البتہ حج کرنے والا شخص جس نے اسی سال حج کرنا ہے،
وہ عمرہ کر سکتا ہے، حج پر گیا ہے اور پہلے عمرہ کر سکتا ہے، متمتع بھی عمرہ کر سکتا ہے، پھر وہ اس کے بعد عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا، حج کے دنوں کا انتظار کرے گا۔ یہ حج قران والا بھی عمرہ کرے گا، لیکن وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوگا، وہ انہی چادروں میں رہے گا، حج کے دنوں کی انتظار کرے گا۔ حج افراد والا شخص جس کا اس سفر میں صرف حج کا ہی ارادہ ہے، وہ عمرہ نہیں کرے گا، تو وہ صرف حج ہی کر سکتا ہے، عمرہ نہیں کر سکتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جیسے آخری دنوں میں بندہ جاتا ہے، صرف حج کر لیتا ہے، اس کو حج مفرد کہلاتے ہیں، حج افراد مفرد بالحج، اکیلا صرف اس سفر میں اکیلا صرف حج کرے گا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور بھی کئی آسانیاں ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ جتنی آسانیاں حاصل کرے گا ثواب میں اتنی کمی ہے، لیکن حج ادا ہوگا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ تو اشہر حج میں حاجی عمرہ کر سکتا ہے، خواہ متمتع ہے خواہ قران والا ہے، لیکن جب حج کے افعال شروع ہو جاتے ہیں تو پھر چند دن عمرہ کرنا بھی منع ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ اس میں عمرہ کرنا صحیح نہیں ہے، بس حج کے ایام میں مصروف ہونا ہے، یا حج کے افعال میں۔ اشہر حج میں قافلے چونکہ پیدل روانہ ہوتے تھے اور اس میں مہینہ 2 مہینے یوں سفر جاری رہتا تھا، تو اللہ کا نظام حکمت دیکھیں کہ اشہر حج ہی تقریباً 2.5 مہینے بنا دیے ہیں کہ آپ شوال سے چل پڑے، پہنچ جائیں گے، اور دنیا کہے کہ جناب آپ تو بڑے جہاز چل پڑے ہیں اور یوں، تو اس کے باوجود جہاز تو ابھی سے اپنی ترتیب شروع کریں گے حاجیوں کو وہاں پہنچانے کی، اور بڑی مشکل سے 4-5 ذی الحجہ کو حاجی ان کے پورے ہوں گے، وہ بھی سختیاں کر کر کے کہ یہ بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی نہیں جا سکتا، یعنی 1-1.5 مہینہ پہلے تمام دنیا سے ہوائی جہاز حاجیوں کو لے جا کر حرم پہنچاتے ہیں، اور بڑی تیزی سے یہ ان کا سسٹم جاری رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو پیدل قافلے تھے، وقت سے پہلے چلتے تھے، پھر جب میقات پہ پہنچتے تھے تو احرام باندھ دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بالکل ارد گرد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے ہیں، جیسے یلملم ہے، جافہ ہے، یا آپ ذوالحلیفہ سے عموماً احرام باندھتے ہیں جب مدینہ طیبہ سے آتے ہیں۔ یہ سب میقات کی وہ علامات اور نشانیاں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کی ہیں اور لگائی ہیں۔ حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص بغیر احرام اور نیت کے ان نشانیوں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر جائے گا جرمانہ دے گا، پھر واپس آئے گا احرام باندھے گا۔ ان میقات سے اگر اس کا حج اور عمرے کا ارادہ ہے تو بغیر احرام کے اور نیت کے آگے نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے، یہ رکن اسلام ہے، اور زندگی میں عاقل بالغ مسلمان آزاد صاحب حیثیت پر، عاقل بالغ مسلمان صاحب حیثیت آزاد پر زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے، اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اگر حج پہ نہیں جاتا گنہگار ہے، ارادہ ہے اور تاخیر کرتا جا رہا ہے، ارادہ ہے حج کا، تاخیر کرتا جا رہا ہے، اس کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تاخیر وہ کرے جس کو اپنی زندگی کی گارنٹی ہے
کہ میں 10 سال اور زندہ رہوں گا تو چلو 8ویں سال میں آخر میں حج کر لیں گے، ایسا تو ہے نہیں۔ جب حج فرض ہو جتنا جلدی ہو سکے وہ حج کو ادا کریں۔ ہمارے رواجی عذر ہیں، شادیاں کرنی ہیں، فلانا کام کرنا ہے، فلانا، یہ رواجی عذر ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ اور جن عذروں کی وجہ سے لوگ حج میں تاخیر کرتے ہیں وہ عذر تو حج کی برکت سے خود پورے ہو جاتے ہیں، ان عذروں سے نجات مل جاتی ہے۔ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، یعنی دنیا کی زندگی بھی پرسکون، آخرت بھی کامیاب ہو، وہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صحت کی، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ صحت کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، رزق حلال کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، قرض نہ لینا پڑے، یہ دوسری ضرورت ہے۔ اور آخرت کی کامیابی کے لیے اہم ضرورت ہے کہ انسان کی مغفرت ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حج کی فضیلت یہ ہے، حج عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ صحت اچھی ہو جاتی ہے، رزق میں فراوانی آتی ہے اور مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہی تو چاہیے۔ اور جو شخص رزق کی کمزوری اور تنگی میں مبتلا ہے وہ عمرہ کرے۔ پرانے بزرگوں میں سے بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ لوگ جب آ کے کہتے نا جی کہ رزق کی تنگی ہے، فرمایا عمرہ کرو، پھر تنگی ہے عمرہ کرو۔ عمرے سے گناہ حدیث میں آتا ہے ایسے معاف ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ زنگ دور ہو جاتا ہے، کسی چیز سے دور کریں تو وہ بالکل صفائی کرے، ینقض الثوب الابیض سے۔ یہ سوچنا کہ میرا فلانا کام ہے، مکان چھوٹا ہے اس کو بڑا کرنا ہے، گاڑی نہیں ہے وہ لینی ہے، وہ چھوٹی ہے وہ بڑی کرنی ہے، بڑی گاڑی لینی ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تعلیموں کی بھی فیس ہیں، پیسے تو ہیں لیکن یہ ضروریات ہیں۔ یہ دوستو ہماری رواجی ضروریات ہیں، یہ کوئی ضروریات نہیں ہے۔ آپ حج اور عمرے کو مؤخر نہ کریں، اور اس کی برکت سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہاں مستجاب الدعوات امکنہ مقدسہ ہیں، وہاں ایسی جگہیں ہیں کہ بس اللہ نے ان جگہوں کو ایسا بنایا ہے کہ آپ دعا کریں گے اللہ دعا قبول کرے گا۔ تو آپ کی رزق کی پریشانی، بچوں کے رشتے کی پریشانی، بچوں کی تعلیم کی پریشانی، مکان کی پریشانی، یہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک اس زمانے میں حج مشکل تھا، پیدل سفر تھے، سہولیات نہیں تھی، اب تک مشکل تھا۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے تک ہو، بعد میں آل سعود کی جب حکومت آئی تب بھی کنویں کے اندر سیڑھیاں لگا کے کنویں کے اندر جاتے تھے استنجا کرنے کے لیے، اب تک مشکلات تھی۔ اس زمانے میں سہولیات کے لحاظ سے مشکلات تھی، رش نہیں ہوتا تھا۔ اب ویسے سہولیات ہیں، ضروریات زندگی کے لحاظ سے سہولیات ہیں، اور ماشاءاللہ حکومت کوشش کرتی ہے، لیکن رش کی وجہ سے پھر بھی مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کا سامنا ایک حاجی نے کرنا ہے، بے شک وہ پاکستان حکومتی سکیم 2.5-3 لاکھ والے حج سسٹم میں جا رہا ہو، یا پاکستان کے لینڈ لاڈوں والا حج ہو۔ 25 لاکھ فی حاجی، 25 لاکھ فی حاجی اس لینڈ لاڈی سسٹم میں حج کرنے جا رہا ہو، یا پاکستانی سکیم 2.5-3 لاکھ میں حج کرنے جا رہا ہو، دوستو حج کے افعال و اعمال بجا لانے میں مشکلات کا سامنا ضرور ہوگا۔ ان مشکلات کا سامنا کیسے آسانی سے نبھایا جا سکتا ہے، یا ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے،
تو پھر یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ٹانگوں میں بازوؤں میں جان ہو، اور یہ جوانی کا زمانہ ہے۔ جب انسان مضبوط ہو تو رش میں پھنس جانے سے آکسیجن کی کمی اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ کسی کو خود دھکا نہیں دینا ہے، لیکن لگ جائے تو یہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ جوانی کا زمانہ، جوانی کا حج ہے۔ یہ بہت زیادہ بوڑھا ہونا اور خواہ مخواہ حج میں تاخیر کرنا یہ اچھی بات ہے۔ یہاں اللہ یہ کہ وہ بڑھاپے میں ہی صاحب حیثیت ہوا ہے، یا اس کے بچے صاحب حیثیت ہو گئے، اپنے والدین کو وہ حج کرا رہے ہیں بڑھاپے میں، تو اچھی بات ہے، ان کو سنبھالیں، بہت فضیلت کی بات ہے۔ ان کے حج کرانے کا بھی ثواب ہوگا، اپنا بھی ثواب ہوگا۔ لیکن جن کو اللہ نے توفیق جوانی میں عطا کی ہے اور سارے مشاغل کی طرف اس کی توجہ ہے، ان کو پورا کر رہا ہے، پورا ہو چکے ہیں اور بھی پورا کر رہا ہے، تو رکن اسلام کی ادائیگی کی اس کو فکر نہیں ہے کہ حج رکن اسلام ہے، تکمیل ایمان و اسلام ہے۔ 5 چیزیں ایمان کے بعد 4 چیزیں، وہ حج رکن ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ فرمایا صاحب حیثیت شخص جلدی کرے حج۔ اور اگر عورت پر حج فرض ہوتا ہے، وہ 2-2.5 لاکھ کی مالک ہو جاتی ہے، تو اس پر حج تب فرض ہے کہ جب اس کے ساتھ جانے والا کوئی ذی رحم محرم بھی ہو۔ عورت کے حج کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا جانا ضروری ہے۔ اگر عورت کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں اور اس کا کوئی ذی رحم محرم حج پر نہیں جا رہا، اس پر حج فرض نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ اتفاق سے اس کا کوئی ذی رحم محرم حج پر جا رہا ہو، بھتیجا، بھانجا، شوہر، بھائی وغیرہ، یا یہ اتنی مالدار ہے کہ اپنے کسی ذی رحم محرم کا بھی خرچہ برداشت کر سکتی ہے، تو اس کو بھی دے، اور پھر حج اس کے اوپر فرض ہے۔ اسلام کی اتباع ہے نا جی۔ اسلام جب کہتا ہے کہ محرم ہوگا تو آپ پر حج فرض ہے، محرم نہیں تو حج فرض ہی نہیں ہے۔ اب شوق کو شریعت کے تابع رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، ضرور انشاءاللہ محرم کا انتظام ہو جائے گا۔ من استطاع الیہ سبیلا، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور دعا فرمائیں، میری بیگم صاحب حج کے لیے فلانے قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، تو اس قافلے کے ساتھ میری بیگم صاحب بھی حج کے لیے جا رہی ہے، دعا فرمائے اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کی بیگم کے ساتھ محرم کون جا رہا ہے؟ کہا نہیں حضور محرم تو کوئی نہیں، بس محلے کی عورتیں جا رہی ہیں اور بھی بندے بہت سارے جا رہے ہیں، سارے ہی اپنے بہن بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ آپ بھی تیاری کرو، اللہ سے مانگو، اپنی بیگم کے ساتھ تم بھی حج کے لیے جاؤ، اگر تم نہیں جاتے ہو تو عورت کو واپس کر لو، محرم کا عورت کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ شخص بھی تیار ہو گیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو من استطاع الیہ سبیلا بھی ہمارا صاحب حیثیت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس طرح حج میں تاخیر کرتے ہیں کہ تاکہ عورت پر بھی فرض ہو جائے تو پھر دونوں جائیں گے، بیگم پر بھی نہیں، وہ پھر ہو جائے گا، دوبارہ آپ چلے جائیں گے۔ تاکہ اگر ہو سکتا ہے کہ کل کوئی مسائل ایسے آئیں، آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں، تو حج تو فرض ہو گیا تھا، دوبارہ پیسہ ضائع ہوا، اب آپ حج پر نہیں جا سکتے، وہ فرضیت ساقط نہیں ہوگی جو ایک زمانے میں آپ مالدار ہو چکے تھے، حج فرض ہو گیا تھا، وہ فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اس لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور بہت جگہ ملتی ہیں دعائیں کرنے کی، یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معین ہیں، انہی میں جانا ہے، اوقات دن معین ہیں، انہی میں کرنا ہے، مزدلفہ ہو، منا ہو، عرفات ہو، طواف زیارت ہو، یہ معین ہے۔ یہ
ومن فرض فیہن الحج، جس پر فرض ہے حج اور چل پڑا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ارکان اسلام تو جاننے ہیں، چادریں باندھنی ہیں، نہانا ہے، پھر چادریں باندھنی ہے، نیت کرنی ہے، یہ تو ساری باتیں ہیں، حج کے مسائل سیکھنے ہیں۔ لیکن حاجی صاحب 3 گناہوں کا آپ کے قریب تک گزر نہ ہو، یہ لائے نفی جنس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حاجی صاحب حج فرض کرنے کے لیے احرام باندھ کر کے چل پڑا، فحش گوئی، کوئی گناہ، کوئی جھگڑا، ان 3 چیزوں کا آپ کے قریب تک گزر نہ ہو تو پھر آپ کا حج قبول ہے۔ یہ لائے نفی جنس ہے۔ لائے نفی جنس جو ہے جس پر داخل ہو اس کے مادے کو سلب کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے کہ خبردار کوئی فحش بات بھی آپ سے قریب تک بھی نہیں ہونی چاہیے، اتنا اس سے بچنا ہے، پھر حج قبول ہوتا ہے۔ رفثا گپ شپ کی بات، جس کو میں اور کیا صراحتاً کہوں، دل لگی کی یا گندی باتیں، جو لوگ اس طرح کے لوگوں کا ٹائم نہیں گزرتا تو نفل پڑھو بھائی، تلاوت کرو، ذکر کرو، ٹائم گزرے گا۔ ٹائم نہیں گزرتا تاش لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائم نہیں گزرتا غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں گزرتا تو اور گپ شپ اور گندی باتیں، گندی تصویریں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، رفثا گندی بات، فحش گوئی، فحش بات، اس کو منع کیا۔ اور یہ ایسا منع ہے کہ شادی شدہ کے لیے بیگم کے قریب بیٹھنا جائز ہے یا محبوب ہے یا نیت درست ہو تو ثواب بھی ہے، لیکن اب بیگم بھی ساتھ ہے تو اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہاں تو بیگم کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بیمار ہو تو کہتے ٹھیک ہو جائے گی، ہوتا رہتا ہے، سر میں درد، یہ کوئی نئی بات ہے، سر میں درد تو ہوتا رہتا ہے، میرا خود ہے۔ کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ تھکی بھی ہیں یا کیا حال احوال ہے۔ اور وہاں تماشا دیکھا آپ نے، لوگوں نے اپنے احاطے میں لے کے اپنی بیگم کو، اپنے احاطے میں اپنے بیگم کو لیا ہوا ہے اور طواف کرا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جائز ہے۔ اس میں ہاتھ مس ہوتا ہے اور شیطانی خیالات، تصورات آ سکتے ہیں۔ سب حاجی ہیں، نظر پاک ہیں، وہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور احاطے کر کے، اچھا چلو یہ بھی ایک بات ہے۔ دوسرا تماشا دیکھیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، بیگم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر طواف ہو رہا ہے۔ یہ فلا رفثا میں یہ بات داخل ہے کہ بالکل اس طرح کی گفتگو کرنا جائز نہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو برقع پہنا ہے حاجیوں والا، بڑی پیاری لگ رہی ہو، یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ تاکہ شیطان وہ آگے کوئی اور حملہ نہ کر دے۔ یہ فلا رفثا، فحش بات، گندی بات بالکل جائز نہیں۔ حتیٰ کہ جو احرام سے پہلے بیوی کے ساتھ گفتگو کرنا جائز تھی وہ بھی ناجائز اور حرام ہو گئی ہے۔ ولا فسوق، کوئی گناہ جائز کرنا، چھوٹا ہو بڑا ہو، فسق میں وہ داخل ہے۔ فسق کا ایک معنی ہے حد سے تجاوز، حکم عدولی، یعنی جو شریعت نے حد بندی بیان کی ہے نا جی، اس کی پاسداری رکھنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ شریعت نے کہا سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، تیل نہیں لگانا، نہیں لگانا، وہ کھجلی ہوتی ہے ہوتی رہے نا۔ یہاں سارا زمانہ کھجلی کر کر کے، نہ ہمارا پانی صاف، وہ پینے کا صاف نہیں، نہانے کا کدھر سے صاف آئے گا، نہ ہمارا پانی صاف، نہ دوائیاں ٹھیک، نہ خوراک ٹھیک، ہم تو ادھر ہی ساری کھجلیاں کرتے رہتے ہیں۔ کھجلی پہ صبر کریں، بال گریں گے تو صدقہ دینا پڑے گا۔ تو جو چیزیں کہ عام روزمرہ زندگی میں جائز بھی تھی بلکہ مستحب تھی یا مسنون تھی، حتیٰ کہ محبوب تھی، وہ بھی احرام کی حالت میں منع کر دی گئی ہیں۔ اب حکم عدولی ہوتی ہے یا نہیں؟ خوشبو لگانا محبوب ہے، پیغمبرانہ سنت ہے، لیکن احرام والا حاجی خوشبو لگائے گا تو حکم عدولی کر رہا ہے، گناہ گار ہے، صدقہ دینا پڑے گا، بہت دیر تک لگائی ہے تو بکرا دینا پڑے گا۔ یہ فسوق ہے، حکم عدولی نہیں ہے۔ جو حکم ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ عام گناہوں سے تو بندہ ادھر بھی رکتا ہے، وہ ان سے بھی رکنا ہے، لیکن جو جائز باتیں ہیں ان سے بھی رکنا ہے، جو منع کر دیا گیا ہے۔
کہ آپ نے پاؤں ڈھانپنے والے مرد نے جوتے نہیں پہنے، بس نہیں پہننے، جن چپلوں میں وہ حکم فرما رہے ہیں بس انہی میں جانا ہے، اسی میں ثواب، اس میں کوئی حکمت ہے؟ ہم تو ابھی تک اپنے وجود کو نہیں سمجھ سکے اس میں کیا حکمتیں ہیں، تو اللہ کے احکام میں کیا حکمت ہے سمجھ سکتے ہیں۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں، اور جھگڑا تو جناب ادھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ حاجی سمجھتا ہے مجھ سے انہوں نے 3-4 لاکھ روپے لیے ہیں، ہر جگہ میں خیال کریں گے، خیال انہوں نے کدھر کرنا ہے، یہ تو کاروبار ہے۔ آپ کے ساتھ تو ٹھپا لگا کے پیکٹ دے دیا، اب چلو اللہ کے حوالے، جو ہوتا ہے ہوگا۔ آگے آپ کا احترام جدہ میں بھی ہونا ہے، بیٹھے رہو گے بس جب ان کا موڈ آئے گا، پھر کبھی لین پہ جھگڑا، کبھی کہاں جھگڑا، کبھی بس میں جھگڑا، کبھی گاڑی میں جھگڑا، نہیں، ہرگز نہیں، بس صبر کے ساتھ۔ ہاں جو آپ کے جنہوں نے معاہدہ لیا اچھی رہائش کا یا قریب کمرے کا، وہ نہیں دیا تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن خیال کرنا عمرہ کر لیں، آپ احرام سے فارغ ہو جائیں، پھر اگر کوئی سخت بات کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تب کیے جائے، کیونکہ اتنا وقت آپ خرچ کر رہے ہیں، اتنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، اور اپنے اوپر مشقت، پریشانی، سفر کی ہر طرح کی چیز برداشت کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے غلطیاں کرنے لگ جائیں، لڑائی جھگڑے ہونے لگ جائیں، کوئی اور گناہ کرنے لگ جائیں تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے قدم قدم پر یہ سوچنا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے بس۔ اور یہ چادریں کیوں پہنائی اللہ پاک نے؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ یہ چادریں مذکرہ ہیں، آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ آپ کسی کام میں ہیں، تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ اگر چادریں نہ ہو نا جی تو وہ عام کپڑے ہوں تو ہو سکتا ہے بندہ بھول جائے کہ میں تو کسی خاص عبادت میں ہوں، اس لیے چادریں لازم کر دی ہیں۔ چادروں کے بغیر حج عمرہ ہوگا ہی نہیں، یہ شرائط میں سے ہیں، احرام شرائط میں سے ہے، تاکہ آپ کو قدم قدم پر یاد دہانی رہے کہ میں ایک عبادت میں ہوں اور مجھ سے یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اور بھی ہے کہ آخرت میں بھی جب بندہ قبر کے حوالے ہوتا ہے تو بھی چادریں ہیں، یہ کچھ اس بات کی بھی یاد دہانی مقصد ہے کہ آپ کو ایک زمانہ آنے والا ہے ہم سب پر کہ چادریں پہنائی جائیں گی، چادریں پہنائی جائیں گی۔ وہ چادریں پہنا دی گئی ہیں، نفس نفسی کا عالم ہے، کوئی پہچان نہیں سک رہا کہ کوئی جناب یہاں تو بڑی گردنیں اونچی ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے میں اپنے ادارے کا ڈی جی ہوں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں، ادھر کوئی نہیں پتہ ہوتا جناب، سارے سفید چادروں میں ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں، اور جب گنجا کرانے کے بعد تو سارے ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، معبود و یاز سب ایک طرح ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے یہ۔ تو بات یہ کہ یہ من استطاع الیہ سبیلا، اب حج پر چل پڑے، ان چیزوں کا خیال رکھیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور ہر چیز میں سیکھ کے جائے۔ جو اردو میں مستند کتابیں ہیں ان کو بار بار پڑھے، بار بار پڑھے، اور نہیں سمجھ آتا اپنے امام صاحب سے پوچھے، پھر یہ کتابیں اپنے ساتھ رکھے، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں خلاف ادب نہ ہو رہا ہو، کہیں کوئی رکن نہ چھوٹ رہا ہو، کوئی واجب نہ چھوٹ رہا ہو، کہ اتنا بڑا ایک عظیم قیمتی سفر ہے اور اس کو قیمتی بنانا ہے آپ کی عبادت میں، کہ وہ مخصوص اوقات کے ساتھ جو عبادتیں ہیں انہیں پورا کیا جائے۔ امام بہقی نے روایت نقل کی، جس کو امام مسلم نے مختصراً اور امام بہقی نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ بیت اللہ شریف کے اوپر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر برستی ہے، جو طواف کر رہے ہیں، آداب کا لحاظ رکھ کے طواف کر رہے ہیں۔ بھائی طواف کرتے وقت بیت اللہ شریف کو بار بار دیکھنا، بیت اللہ کی طرف سینہ کر لینا منع ہے، کہ یہ خلاف ادب ہے، آپ کس طرح کے عاشق ہیں، کس طرح پھر رہے ہیں۔ موبائل سننا کیسے جائز ہے، گپ شپ لگانا کیسے جائز ہے، ڈانٹ پٹ کیسے جائز ہے، لڑائی جھگڑا کیسے جائز ہے،
طواف کر رہا ہے، استلام کے وقت بیت اللہ شریف کی طرف سینہ ہوگا، بسم اللہ وللہ الحمد اللہ اکبر، یا نہیں قریب جا سکا اپنے ہاتھوں کو چوم، بس سینہ اور منہ اس وقت ہوگا، یا رکن یمانی پر استلام کرے گا، دایاں ہاتھ لگائے گا تو سینہ بیت اللہ کی طرف اور منہ ہوگا، وہ مجبوری ہے۔ عام طواف کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی دھکا لگا ہے تو بندہ بے بس ہو گیا، اس کا سینہ اور منہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، کوئی حرج نہیں، اس کی تو غلطی نہیں ہے۔ لیکن بلا ضرورت گفتگو اور موبائلوں پہ گپ شپ، پہلے خشوع و خضوع رخصت تھی، اس موبائل نے تو اور مہربانی کر دی ہے، نہ ہماری نماز رہی، نہ روزہ رہا، نہ حج رہا، نہ کچھ رہا۔ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، جو 60 طواف کرنے والوں کے حصے میں آ جاتی ہیں، پیچھے 60 رہ گئیں۔ 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے حصے میں آ جاتی ہیں، جو نفل پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے حصے میں آتی ہیں، یعنی بیٹھا ہے تھک گیا طواف کر کے نا جی، وہاں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، ساری پکی زمینیں ہیں، قدرت سے ہٹ گئی ہیں نا چیزیں، تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، بیٹھا ہے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، 20 رحمتیں اس کے حصے میں آ رہی ہیں۔ اور رحمتیں کیا چیز ہوتی ہے؟ رحمت کا ایک حصہ اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے تو زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک حصہ رحمت کا اگر کسی کو مل جائے۔ اور دوسری حدیث جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ پوری رات عبادت کرنے والا، روزہ رکھنے والا اور جہاد کرنے والے کے مقابلے میں بھی وہ شخص زیادہ خوش نصیب ہے جس کو ایک حصہ رحمت کا نصیب ہو گیا ہے۔ یہ ایک حصہ رحمت معمولی بات نہیں، یہ ان گھڑیوں کو وہ قیمتی جانے اور ان میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سفر ہے وہاں۔ جتنا جو شخص اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، گناہگار سمجھتا ہے، عاجزی میں ہے، اتنا عند اللہ وہ مقبول ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ اور جب غرور اور تکبر میں انسان کی پرورش ہوئی ہو، کبھی کسی نیک اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا ہی نہ ہو کہ عاجزی کا کوئی درس ملے، توبہ اور استغفار کا بھی درس ملے۔ کل کاسائے سر پر جو پاؤں آ گیا، یکسر وہ استخانہ شکست سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، کبھی میں بھی کسی کے سرے پر غرور تھا۔ مرور زمانہ میں پرانے قبرستان سے اس کا گزر ہوا، کسی مردے کی کھوپڑی بار پڑی ہوئی تھی، متکبرانہ لہجے میں یہ طرز میں چلتا ہوا اس کھوپڑی پر پاؤں مارتا ہے، ٹھوکر دیتا ہے، زبان حال سے وہ کھوپڑی بول پڑی، کل کا سائے سر پر جو پاؤں آ گیا، یکسر وہ استخانہ شکست سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، کبھی میں بھی کسی کے سرے پر غرور تھا۔ وہ کھوپڑی بولی اور راہ بے خبر، ذرا خیال سے چل، میں قبرستان کی مردہ کھوپڑی ہوں، ذرا غرور اور تکبر میں نہ چل، مجھے نہ روند، لیکن غلطی یہ ہوئی مجھ سے، جب میں زمانہ حیات میں تھا تو میں بھی لوگوں پر تکبر اور غرور سے چلتا تھا۔ حرم میں جا کر کیا تکبر ہے؟ عاجزی اللہ کو پسند ہے اور محبت ہے، عشق، شکر کہ اللہ بہت سارے مالدار بھی ہیں، معلوم نہیں آپ کی کیا حکمت ہے، اور میں تو ایک غریب سا تھا، آپ نے اپنے فضل سے یہاں بلا لیا ہے۔ اپنے کوئی خوبی، اپنے کوئی اوقات کا ذکر نہ ہو،
علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی نے واقعہ لکھا ہے، اور ہم جیسے بجھے دلوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب کی نا ترتیب ہی ایسی ہے، وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں، پھر آخر میں وہ نتیجہ اور سبق دیتے ہیں اپنے مریدوں کو۔ کہتے ہیں ایک چمٹی دعا کر رہی تھی، اللہ پاک تیرا گھر دیکھنے کا دل چاہتا ہے، وہاں جاؤں، مطاف میں گھوموں، تیرا گھر دیکھ لوں، پھر کوئی بات نہیں ہے، حاجی جب طواف کریں تو ان کے پاؤں میں روندی جاؤں، مطاف کی خاک بن جاؤں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل چاہتا ہے تیرا گھر دیکھ۔ چمٹی لگی ہے اپنی دعا میں، چمٹی لگی ہے اپنی دعا میں، اور اس کے بس میں یہی تھا کہ وہ دعا کر سکتی ہے۔ ایک ننھی سی مخلوق ہے، کمزور، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ نہ سننے پہ آئے تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے جی؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، 17واں پارہ دوسرا رکوع، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، رب العزت جو کریں اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن وہ سب سے پوچھے گا کیا کرتے رہے، کیا کماتے رہے، کیا کھاتے رہے، کیا اللہ تللو میں رہے، میرے حبیب کی تعلیمات کو کتنا آپ نے اپنایا، وہ پوچھے گا، ایمان پوچھے گا، اعمال پوچھے گا۔ اللہ کو چمٹی کی دعا پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط قسم کے کبوتر کو، علامہ رومی کہتے ہیں، چمٹی کے قریب بٹھا دیا اور چمٹی کے دل میں بات ڈالی کہ اس کے پاؤں میں چلی جاؤ۔ وہ گئی، بس بیٹھ گئی۔ کبوتر کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ چلو اڑو، وہ اڑتا گیا، بس جیسے دل چاہتا اڑتا گیا، اڑتا گیا، سیدھا جا کے دل میں اللہ نے جو خیال ڈالا کہ مطاف میں اتر جاؤ، پہنچ گیا۔ اللہ نے چمٹی کے دل میں بات ڈالی کہ میری ننھی مخلوق تیری عشق کی منزل آ گئی، اب تو بھی پاؤں چھوڑ دے۔ علامہ کہتے ہیں بطواف کعبہ رفتم بہرم رحم نداتن، برون درچ کر دی درون خانہ آئی، بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد، بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زدو ناگا رسید۔ ایک ننھی سی مخلوق چمٹی کے دل میں یہ خیال آیا، مستجابات اور دعاؤں میں مصروف ہو گئی، کہتی ہے رب العالمین تیرا گھر دیکھنے کا دل چاہتا ہے، لیکن پہنچوں تو کیسے، بہت کمزور ہوں، طواف کروں بے شک پھر حاجیوں کے قدموں میں روندی جاؤں۔ اللہ نے اس ننھی سی مخلوق کی دعا اس انداز میں قبول کی، وہ مسبب الاسباب ہے، تیرے ذمہ دعا ہے، محبت ہے، لگن ہے، محنت ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ کبوتر کے دل میں بات ڈالی اتر جاؤ، چمٹی کو ساتھ چمٹا دیا اور کبوتر محو پرواز ہو گیا، ہواؤں کو چیرتا ہوا، طوفانوں دریاؤں سمندروں کو عبور کرتا ہوا۔ دوستو اللہ نے کبوتر کے دل میں بات ڈالی مطاف میں اتر جاؤ، اور ننھی مخلوق کو کہا اب کبوتر کے پاؤں کو چھوڑ دے، تیری عشق کی منزل آ گئی ہے۔ یہ تو اللہ ایک مخلوق کی بات علامہ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک مکلف مخلوق ہے، ایمان والے کے پاس ایمان بڑی دولت ہے، لیکن دوستو یہ آپ نے مقولہ سنا ہوا ہے کہ قدر زر زرگر بدانت، قدر عنبر عنبری، قدر گل بلبل بدانت، قدر جوہر جوہری۔ سونا ہمیں کیا پتہ ہے، ہم تو ہر چمکتی چیز کو سونا ہی سمجھ لیں گے، زرگر جانے گا۔ اسی طرح جو بھی چیز ہے اس کا جو صاحب فن شخص ہے وہ جانتا ہے۔ یہ جو ایمان ہے نا جی، بڑی دولت ہے، تو ہمیں کیا پتہ ہے بڑی دولت ہے، اور جس کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں آل دنیا، وہ کیا جانے اس کے پاس ایمان ہے اور یہ بڑی دولت ہے۔
کسی ایمان والے کے قریب بیٹھیں گے قدر زر زرگر بدانت قدر عنبر عنبری، کسی اللہ والے کے قریب بیٹھیں گے تو آپ کو اپنے ایمان کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ بڑی دولت ہے، اور شکر رب العالمین کا کہ اس نے مجھے یہ دولت عطا کی ہے۔ ایمان والا بڑی چیز ہے، جب صدق کے دل سے خشوع و خضوع سے اللہ سے حاضری کی دعا مانگے گا اللہ قبول کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ استلام، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی مشہور بزرگ ہے، فرماتے ہیں کہ بہت سارے مقامات ہیں حج و عمرہ کے سفر میں، بہت سارے مقامات ہیں خصوصاً حج میں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی ہے وہاں پر۔ سب سے پہلے تو پہلی بیت اللہ پر نظر، پجر حجر اسود کا بوسہ، مقام ملتزم کی جگہ، مزاب رحمت کے نیچے نفل، رکن یمانی کا استلام، طواف کے دوران آب زمزم پی کر، صفا اور مروہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، ماشاءاللہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں، خواہ تہ خانے میں خواہ گراؤنڈ میں یا اوپر میں بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، مروہ میں پہلے بھی نظر نہیں آتا تھا، اب بھی نہیں، لیکن قبلہ رخ کر صفا پر قبول، مروہ پر قبول، جب صحیح کرتے ہیں درمیان اس وقت دعا قبول۔ مزدلفہ میں مخصوص ٹائم ہے صبح کا، منا میں 3 دن کنکریاں مارنے کے بعد گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ میدان عرفات، حدیث میں آتا ہے کہ 2 جگہوں پر شیطان بہت رسوا ہوتا ہے، ایک غزوہ بدر میں بہت رسوا ہوا، اور غزوہ بدر سے بھی زیادہ پھر ہر سال میدان عرفات میں شیطان رسوا ہوتا ہے کہ بہت سارے انگنت لوگوں کی اللہ تعالیٰ جب مغفرت کر دیتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑی محنت کر رہا تھا ان کو جہنم میں لے جانے کی، تو یہ تو اب سارے جنتی ہو گئے ہیں۔ یہ سارے امکنہ مقدسہ ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ استلام کے وقت اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو بوسہ لینا، جو واجب طواف یا عمرے وغیرہ ہو اس میں بندہ گریز کرے، لیکن عام طواف میں کسی کو تکلیف دیے بغیر بوسہ لینا مسنون ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام مسلم نے روایت کی، هو اشد بیاضا من اللبن، یہ اتنا سفید تھا، یہ پتھر اتنا سفید تھا، اتنا سفید تھا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود کو 2 آنکھیں اور زبان آخرت میں عطا کی جائے گی، اور یہ اپنے استلام کرنے والوں، بوسہ لینے والوں کے بارے میں گواہی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو قبول کرے۔ یہ حجر اسود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ بہت مشہور ہے، وہ بوسہ لیتے وقت فرمایا کہ تو پتھر ہے، تو اس سے نفع نقصان کا مجھے کوئی نہیں ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے دیکھا ہے، اس لیے آپ کا بوسہ لے رہا ہوں۔ اتنی بات تو آپ نے سنی ہوگی۔ اگلی بات عموماً خطیب حضرات بھول جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طواف میں ساتھ تھے، آپ نے کہا عمر حجر اسود نفع نقصان بھی دے گا، آپ نے تو نفی کر دی ہے، حجر اسود نفع نقصان بھی دے گا۔ عمر چونک گئے، عمر کہا علی کیسے؟ کہا حدیث ہے کہ اس کو اللہ نگاہیں عطا کرے گا، آخرت میں یہ سفارش کرے گا، یہ دیکھے گا اپنا استلام کرنے والے، بوسہ لینے والے کو، زبان عطا ہوگی اس کو کہ جس سے یہ بولے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عہد الست میں جو تمام روحوں سے یہ کہا تھا، الست بربکم قالوا بلا، تمام روحوں کو جن کو دنیا میں پیدا کرنا تھا قیامت تک، سب روحوں کے اجتماع میں اللہ نے خطاب کیا تھا، اور اللہ نے پوچھا تھا روحوں سے تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا رب مانو گے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے یہ کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے یہ دستاویز لکھوایا قلم سے، اور اس دستاویز کو محفوظ رکھا حجر اسود کے اندر، اور حجر اسود میدان حشر میں یہ گواہی دے گا کہ اے رب العالمین، یہ بندہ وہ ہے جس نے عہد الست کی وفا کی ہے، میرے پاس چٹ تھی، یہ توحید کا ماننے والا تھا اور چکر لگاتا ہوا اس نے میرا بوسہ بھی لیا تھا۔ بہرحال
رکن یمانی، جس میں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے، بعض روایت میں 70,000 ہر وقت بیٹھے ہیں. دائیں ہاتھ رکن یمانی پہ لگانا یہ مسنون ہے. اور پھر اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. جو دعا بھی رکن یمانی میں آپ مانگے یہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے. بعض روایات میں آپ کا بوسہ لینا بھی ثابت ہے لیکن اکثر میں نہیں. بعض حضرات بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں تو بہرحال منع نہیں کرنا چاہیے، پتہ وہ کس مسلک کے ہیں. استلام آپ نے اکثر کیا، یعنی ہاتھ دایاں ہاتھ رکنا. نصاب رحمت کے نیچے یہی بات ہے، نفل پڑھ کے دعا مانگنے. مقام ملتسم، چمٹنے کی جگہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ تعالی روایت نقل کرتے ہیں اور جزری کا حوالہ دیتے ہیں کہ رکن یمانی پہ جس نے چمٹ کے اپنے آپ کو رلایا، گڑیا زاری کی، اپنے گناہوں کی معافی چاہی تو اللہ تعالیٰ ضمانت دیتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور ہر دعا جو رکن یمانی پہ ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. بس دوستو یہ مبارک دن ہے، مبارک ایام ہیں جس میں اب حاجی تیاریاں کر رہے ہیں. بعض حضرات نے درخواستیں دیں، ان کا نام نکل آیا، مبارک ہے ان کے لیے، وہ شکرانے کے شکر ادا کریں. جن کا نام نہیں نکلا پریشان نہ ہو، ان کی طرف سے تو کوشش جاری تھی، انشاءاللہ آئندہ نام نکل آئے گا. لیکن ہر ساتھی یہ فکر پیدا کرے کہ میں نے حج کرنا ہے اور صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں حج کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا